بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، مکتب تعاونی الغات کے زیر اہتمام دورہ علمیہ، جس کے اندر ہم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، جس کا اردو ترجمہ ائمہ سلف اور اتباع سنت پڑھ رہے ہیں، اور جس کی تشریح اور وضاحت فضیلت الشیخ محسن حسن حفظہ اللہ فرما رہے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آج کی دوسری مجلس، ترک حدیث کا دوسرا سبب. کوئی امام جب کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا تو اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ حدیث اگرچہ امام کو معلوم ہوتی ہے. پہلی وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ بھول گئے کہ وہ حدیث امام کو پہنچی ہی نہیں تھی. امام کو حدیث پہنچی ہی نہیں. وہ امام کو حدیث پہنچی. جی. پہلی وجہ یہ تھی کہ امام کو وہ حدیث پہنچی ہی نہیں، اور اس میں خلفائے راشدین اور دوسرے کئی صحابہ اور ائمہ کی مثالیں دی. اور پھر یہاں دوسرا سبب ترک حدیث. کوئی امام جب کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا تو اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ حدیث اگرچہ امام کو معلوم ہوتی ہے مگر وہ اس حدیث کی صحت کو تسلیم نہیں کرتا. صحت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ یا تو یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث کا راوی یا راوی کا شاگرد یا اس اسناد کا کوئی دوسرا شخص امام کے نزدیک مجہول الحال ہونا ہے، یا کذب سے متہم ہونا ہے، یا اس کا حافظہ خراب ہوتا ہے. امام کسی حدیث کو اس لیے بھی قابل عمل تصور نہیں کرتا کہ وہ حدیث اس تک مرفوعا نہیں بلکہ منقطع صورت میں پہنچتی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں نا، مرفوع اور منقطع. آپ لوگ تو دورہ لے ہی لیے ہیں اصول حدیث کا، ہے کہ نہیں ہے؟ جی اصول حدیث میں کہ مرفوع حدیث کیا ہے، منقطع کیا ہے. منقطع وہ ہے کہ جس کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے نہیں پڑا، درمیان میں کوئی کٹاؤ. جی، اسناد کی کڑیاں باہم نہیں ملتی، یا اس نے حدیث کے الفاظ کو ضبط نہیں کیا ہوتا، حالانکہ وہ حدیث. یہ بڑی اہم چیز ہے ساتھیو، حدیث کے الفاظ کو ضبط نہیں کیا ہوتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے دیکھیے اصل میں عربی زبان کا مسئلہ ہے کہ زیر زبر کی وجہ سے کیا ہے، فرق پڑ جایا کرتا ہے. زیر زبر کی وجہ سے فرق پڑ جایا کرتا ہے. تو بسا اوقات ایک حدیث کسی امام نے زبر کے ساتھ پڑھی اور کسی امام نے زیر کسی الفاظ سے، تو معنی میں کیا ہے، فرق پڑ گیا. مثال کے طور پر ایک حدیث سنن ابو داؤد بہت مشہور ہے، زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ. زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ ہے، زکوٰۃ امہ. یعنی جو جانور آپ نے ذبح کیا ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ امہ ہی اس کی ماں کو آپ نے ہو گیا، لہذا اس کا کھانا کیا ہے، جائز ہے. بعض محدثین کو شبہہ ہوا، اسے کہا کہ نہیں، اس کو بھی ذبح کرنا ضروری ہے. وہ اسی حدیث سے استدلال کیا. وہ کیسے؟ ہاں، زکوٰۃ جنین زکوٰۃ امہ. زکوٰۃ امہ کے بجائے کیا پڑھا، زکوٰۃ امہ، یعنی جیسے اس کو ذبح کرنا ہے اسے اس کو بھی. تو یہ بسا اوقات حدیث کے معنی سمجھنے میں اہل علم کے نزدیک اختلاف ہو جاتا ہے. اور اس سلسلے میں اگر دیکھیں تو آپ لوگ جو عربی پڑھتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ نے بڑی خصوصی توجہ دی ہے صحیح مسلم کے اندر. صحیح مسلم میں امام نووی نے بڑی خصوصی توجہ دی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کہ ہاں یہ الفاظ کیسے وارد ہے اور یہ ہے. جی چلیے. حالانکہ وہ حدیث دیگر محدثین کے نزدیک ثقہ راویوں سے بسند متصل مروی و منقول ہوتی ہے، اور ان کو اس مجہول راوی کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ ثقہ راوی ہے. یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ حدیث کسی دوسری سند سے مروی ہو اور اس میں کوئی راوی بھی مجروح نہ ہو، اور نیز وہ سند متصل بھی ہو اور اس میں انقطاع کا سرے سے وجود ہی نہ ہو. جی. مزید برآں
حفاظ حدیث نے اس کے الفاظ کو اچھی طرح ضبط بھی کیا ہو یا اس حدیث کے لیے ایسے شواہد و مطابعات پائے جاتے ہوں جن سے اس کے صحیح ہونے کی تائید ہوتی ہو. یعنی اگرچہ وہ حدیث منقطع ہے یعنی خود ضعیف ہے, وہ حدیث راوی جو ہے وہ مجہول ہے, لیکن کسی اور سند سے اس کی تائید ہوتی ہے. یہیں پر ساتھیوں ہمارے بہت سے بھائی جو یہ پوچھتے ہیں کہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث سے ضعیف حدیث کی تائید سے کوئی حدیث قوی نہیں ہوتی. یہ رحمہ اللہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, یہ ان کا کہنا سراسر غلط ہے. یہ ان کا کہنا سراسر غلط ہے. آپ دیکھیے علماء کے اقوال کو آپ پڑھتے جائیے تو ہمیشہ سے اہل علم ایک ضعیف حدیث سے دوسرے ضعیف حدیث کی تائید کو مانتے رہے ہیں, اور عقلاً بھی بات یہ قبول ہے کہ دو آپ رسی لیجئے, دونوں کمزور ہوں, البتہ اتنا کمزور نہ ہو کہ بالکل بھس ہی ہوں تو الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر ان میں کچھ طاقت ہے دونوں کو ایک ساتھ ملا دیجئے تو کمزور پڑیں گی, مضبوط ہو جائے گی. لیکن دونوں ایسی جلی ہوئی ہوں کہ راکھ ہوں تو چاہے 1000 لے آئیے. تو اسی لیے اگر دو ضعیف حدیثیں ہیں اور وہ ضعیف ہونا ایسا نہیں کہ بہت زیادہ ضعیف ہیں, جیسے کذاب راوی ہے, مکار ہے, جھوٹا ہے نا, لیکن سیع الحفظ ہے یا کہیں انقطاع ہے, تو ایسی دو ضعیف حدیثیں ایک دوسرے سے مل کر کے تقویت دیتی ہیں. جی ایسی احادیث کے نظائر و امثال تابعین, طبع تابعین اور مشہور ائمہ کے ہاں بکثرت پائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد قسم اول سے بھی زیادہ ہے. جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف علاقوں اور شہروں میں پھیل گئیں. ان میں بکثرت احادیث ایسی بھی تھیں جو اکثر علماء تک ضعیف اسناد کے ساتھ پہنچیں. جی پھر اس پر ترا یہ کہ وہی احادیث بعینی ہی دیگر علماء تک اسناد صحیحہ مرفوعہ کے ساتھ پہنچیں اور اس طرح دین میں حجت قرار پائیں, حالانکہ ان اسانید کے ساتھ وہ دیگر علماء تک پہنچی ہی نہ تھیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر ائمہ اکثر و بیشتر یوں کہہ دیتے ہیں, اندری مسئلہ میرا قول یہ ہے اور فلاں حدیث پر مبنی ہے, اگر وہ حدیث صحیح الاسناد ہے تو پھر میرا قول یہی ہے. زیادہ یہ عبارت امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے, اور جگہ جگہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو دہرایا ہے. بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ حدیث پر بحث کرتے ہوئے ضعیف ہے اس لیے میں اس کو قبول نہیں کرتا, لیکن اگر یہ حدیث صحیح ہو جائے تو میرا یہی مسئلہ ہے. تو یہ چیز علماء کے یہاں بکثرت پائی جاتی ہے. جی ترک حدیث کا تیسرا سبب. جی کوئی امام جب کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا تو اس کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ امام اپنے اجتہاد کی بنا پر اس حدیث کو ضعیف تصور کرتا ہے, جبکہ دیگر ائمہ و علماء اس حدیث کو ضعیف قرار نہیں دیتے. علاوہ ازیں اس حدیث کو ضعیف قرار دینے والا امام اس حدیث کے دیگر طرق و اسانید کی جانب بالکل توجہ نہیں دیتا کہ آیا وہ صحیح ہیں یا ضعیف. ایسے موقع پر دونوں احتمال پائے جا سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث فی الواقع ضعیف ہو, اور اس امر کا بھی امکان ہے کہ دوسرے امام کا اجتہاد درست ہو اور وہ صحیح ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں امام اپنی اپنی جگہ حق و ثواب پر ہوں, اس لیے کہ یہ مقولہ عام طور پر مشہور ہے, کل مجتہد مصیب, ہر مجتہد کا اجتہاد درست ہوتا ہے. دیکھیے یہ عبارت کا ترجمے کے اندر تھوڑی سی انہوں نے بڑے تجاوزات سے کام لیا ہے. حالانکہ امام رحمہ اللہ کی عبارت صرف اتنی ہے کہ تیسرا سبب یہ ہے کہ اس امام کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے, لیکن اس بارے میں دوسرا ان کی مخالفت کر رہا ہے, دوسرا ان کی مخالفت کر رہا ہے. اور جہاں پر امام رحمہ اللہ نے آگے یہ لکھا ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہے, کہا کہ یہ ان لوگوں کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہے کہ نہیں ہے, ہر مجتہد مصیب ہے, یہ اس کا دو معنی ہے. اس کا دو معنی ہر مجتہد مصیب ہے. اگر یہ لیا جائے کہ ہر شخص نے جو اجتہاد کیا اور اجتہاد سے جو فتویٰ دیا وہ فتویٰ وہ درست ہے, اگر یہ معنی لیا جائے تو یہ معنی صحیح نہیں ہے. یہ معنی صحیح نہیں ہے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بات صحیح ہو مان لیا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے اجتہاد سے فتویٰ یہ دیا کہ منی ناپاک ہے, اور امام شافعی رحمہ اللہ اپنے اجتہاد فتویٰ دیا کہ پاک ہے. تو کیا مطلب ایک ہی چیز پاک ہوگی کہ ناپاک ہو جائے گی؟
تو یہ اس معنی میں یہ قول صحیح نہیں ہے کل مجتہد مصیب، کہ جو کچھ وہ فتویٰ دے رہا ہے وہ فتویٰ صحیح ہے۔ اس معنی میں آپ صحیح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس پر اس کی کوئی گرفت ہے۔ اسی لیے امام رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح، بلکہ کہا کہ من عند من یقول کل مجتہد مصیب، وہ شخص جو کہتا ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہے، تو ہر مجتہد مصیب اسی صورت میں ہے کہ اگر وہ فتویٰ دیا حق تک پہنچا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اجتہد الحاکم، جب حاکم اجتہاد کرتا ہے تو حق تک پہنچتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتا ہے، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اسے 1 اجر ملتا ہے۔ تو اگر مصیب نہ ہوتا تو اسے اجر کیوں ملتا ہے نا؟ تو گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پر کوئی گناہ نہیں اس غلطی کے اوپر، بلکہ اجر ہے، اس معنی میں مصیب ہے۔ لیکن اس معنی مصیب نہیں ہے کہ جو بات اس نے کہی ہے وہ۔ امام رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں یہ سبب اس کا یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ بسا اوقات ایک امام ایک حدیث کو ضعیف کہتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو یہ شخص شواہد وغیرہ پر نظر رکھ رہا ہے اور دوسرا شواہد پر نظر نہیں رکھ رہا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے، یا وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک راوی اس کے نزدیک کیا ہے، ثقہ ہے، اور دوسرے کے نزدیک ثقہ نہیں ہے، تو مختلف وجہ ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہی حدیث آج بھی دیکھیں، بسا اوقات آج جو علماء حدیث کے پر کام کرتے ہیں، ایک عالم ایک حدیث کو ضعیف کہتا ہے، ایک آدمی ایک حدیث کو صحیح کہتا ہے، لیکن اسے بنیاد بنا کر دین پر اعتراض یا اجتہاد پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قسم کی حدیثیں ان حدیثوں کے مقابلے میں کم ہیں جو جس کے صحت کے اوپر کیا ہے، اتفاق، ایک چیز۔ دوسری چیز، اس قسم کی حدیثیں زیادہ اصول اور بنیادی حیثیت نہیں رکھتی ہے کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ جی، مندرجہ صدر اختلاف چند اسباب پر مبنی ہے۔ ہاں دیکھیے، اب اس کی تفصیل کریں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ جی نمبر 1، جی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے کسی راوی کو ایک امام ثقہ قرار دیتا ہو اور دوسرا ضعیف تصور کرتا ہو۔ ظاہر ہے کہ رجال و روات کی جان پہچان اور چھان پھٹک کا کام بڑا وسیع ہے۔ جو امام حدیث کے راوی کو ضعیف سمجھتا ہے، بعض اوقات اس کی بات قرین ثواب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں کون سا فنی سقم پایا جاتا ہے، اور بعض اوقات یا یہ کہا جائے کہ اس حدیث کے ضعیف، اس راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے، یعنی جس وجہ سے وہ ضعیف قرار دے رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اور یہ بہت سے روات کے بارے میں ہوتا ہے، بہت سے روات کے بارے میں، اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ خود امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے ایک راوی، شاید محمد ابن ابراہیم ان کا نام ہے نا، محمد ابن ابراہیم، ہاں، وہ ان کے نزدیک کیا ہے، قابل اعتبار تھے، جبکہ دوسرے علماء انہیں سخت ضعیف کہتے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی بسا اوقات کہتے ہیں حدثنی من اثق بہ، حدثنی من اثق بہ، مجھ سے اس شخص نے حدیث بیان کیا جس کو میں قابل اعتبار سمجھتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کون ہے، لے آئیے تو اس کو دیکھیے۔ یہ علماء نے یہاں تک دقت، امام شافعی کو کوئی نہیں ضعیف کہتا، بلکہ فوق ثقہ جسے کہنا چاہیے وہ امام شافعی ہے۔ لیکن آپ کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کا معاملہ ہے۔ آپ جس کو ثقہ کریں کون ہے نا، اس کو ہم بھی تو جانیں۔ تو امام شافعی کبھی کہے کہ حدثنی محمد ابن ابراہیم، اور کبھی کہ حدثنی ثقہ یا حدثنی من اثق بہ، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا بعد ایسا عیب ہے جو کسی کے سامنے ظاہر، نیک لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ عیب ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اکیلے میں دوسرے لوگوں کے سامنے وہ عیب ظاہر ہو جایا کرتا ہے۔ جی، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کبھی جو ہے وہ سبب کیا ہے، ظاہر۔ جی چلیے، لے اطلاع۔ جی، اور بعض اوقات ثقہ قرار دینے والے کی بات درست ہوتی ہے، ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نقاد نے حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ جو بیان کی ہے وہ درست نہیں، اور اس کی بنا پر حدیث کو ضعیف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نقاد یعنی آپ سمجھیں، نقاد یعنی وہ عالم جو
راویوں پر نقد اور جرح کر رہا ہے. نقاد، ورنہ ابھی ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ آپ تو ایسی اردو بولتے ہیں جو ہے کہ نہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو یہ سمجھیں کہ نقاد نقد سے ہے، یعنی وہ عالم جو راویوں پر جرح کر رہا ہے، جن کے بارے میں وہ گفتگو کر رہا ہے. تو کبھی وہ عالم اس عیب کے اوپر واقف ہوتا ہے اور کبھی اس عیب کے اوپر واقف نہیں ہوتا. اس عیب پر واقف ہوتا ہے اور کبھی عیب پر واقف نہیں ہوتا. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو وہ عیب سمجھ رہا ہے اور دوسرا اس کو عیب نہیں سمجھتا. جی، حدیث کے بارے میں چونکہ علماء نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا ہے. آگے ذرا عبارت پڑھیے تو بتاتا ہوں میں. کیونکہ وہ حدیث کے اسباب ضعف میں سرے سے شامل ہی نہیں. جی، یا یہ کہ حدیث پر جو جرح کی گئی ہے فلاں سبب کی بنا پر مؤثر نہیں. وہ راوی پر جو ذرا کی گئی، حدیث پر نہیں. جی تو اس کو درست کرنا. ہاں جی، راوی پر جو اس لیے کہ یہاں ابھی حدیث پر جرح کا معاملہ نہیں، اس راوی پر جرح کا معاملہ چل رہا ہے. یہ کہ حدیث پر جو جرح کی گئی اس راوی، حدیث کی جگہ لفظ راوی لکھ لیں. جی ظاہر ہے کہ حدیث کی نقد و جرح کا باب بڑا وسیع الذیل ہے، بہت وسیع ہے، بہت لمبا ہے. جی، اسماء و رجال کے علماء کے یہاں بھی بالکل اسی طرح اجماع و اختلاف پایا جاتا ہے جس طرح دیگر علماء کے یہاں باقی علوم و مسائل میں. جی تو اہل علم اس سلسلے میں یہ چیزیں تفصیل کی نہیں ہیں، بہت احتیاط سے کام لیا ہے. مثال کے طور پر آج کل ایک چیز یہاں چلتی ہے، تفحیض. تفحیض کا معاملہ چلتا ہے نا یہاں پر، ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس سے کسی آدمی کا سچ یا جھوٹا ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا. علماء اہل حدیث اس قدر احتیاط سے کام لیتے تھے کہ امام شعبہ رحمہ اللہ نے بعض لوگوں کو جب ان سے پوچھا گیا کہ فلاں کی حدیث آپ نے کیوں چھوڑ دی، تو کہا کہ اسے میں دیکھا کہ گھوڑے پر وہ دوڑ رہا تھا، تفید کر رہا تھا. آج کے زمان میں کیا ہے، وہ تفید کر رہا تھا. ظاہر بات یہ اخلاق کے، اچھے اخلاق کے خلاف ہے. اتنا احتیاط علماء کرتے تھے. بلکہ عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، یا ان کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ ان کی حدیث آپ نے کیوں نہیں لی، تو کہا اس لیے کہ ایک بار میں گیا دیکھا کہ ناپ میں جہاں اپنا لینا ہے تھوڑا سا وہ ٹیڑھا کم، یعنی اتنا احتیاط برتے ہیں. جبکہ اصل موضوع سے متعلق یہ چیز کیا ہے، خارج ہے. ایک چیز عالم نے اس کو سمجھا، اس کو قابل جرح سمجھا، اور دوسرے عالم نے اس کو قابل جرح نہیں سمجھا، اس کو قابل جرح نہیں سمجھا. تو یہ چیز کیا ہے، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ فلاں کی حدیث لی جائے یا فلاں کی حدیث نہ لی جائے. فلاں کی حدیث کو کیوں چھوڑ دیا، اس کی وجہ یہ ہے. فلاں کی حدیث کیوں چھوڑ دیا، اس کی وجہ یہ ہے. اس قسم کے بڑے اختلافات ہوتے ہیں. اس لیے عام طور پر عام طالب علم کو اس سلسلے میں جو سب سے بہتر ہے، جیسا کہ ہمارے علماء کرتے آئے ہیں، کہ جیسے وہ 2-3 علماء ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں خلاصہ لا کر کے ہر راوی کا لکھ دیا ہے. ظاہر بات کلی اعتمادی مجتہد، لیکن عام طور پر جیسے ہم لوگ ہیں ان کے لیے خلاصے، جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ ہیں، امام ذہبی ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس قسم کے علماء نے کیا کام کیا ہے کہ تمام اگلے پچھلے علماء جنہوں نے اس راوی پر گفتگو کی ہے، جس نے ثقہ قرار دیا ہے کیوں قرار دیا ہے، جس نے ضعیف قرار دیا ہے کیوں قرار دیا ہے، جس نے کمزور قرار دیا ہے کیوں قرار دیا ہے، ان تمام کو، صرف ان تمام ہی کو نہیں بلکہ اس شخص سے جو حدیثیں مروی ہیں ان کو بھی دیکھا کہ جو حدیث بیان کرتا ہے آیا اس کی حدیث جو ہے دوسرے علماء جو اس سے معتبر ہے کہیں ان سے اختلاف نہیں ہوتا اس کی حدیث میں. اگر اختلاف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ قابل جرح ہے، اگر اختلاف نہیں ہوتا اس کا مطلب قابل جرح نہیں ہے. تو علی کل حال یہ موضوع ثلاثہ وہ ہے، مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک عالم نے جب کسی حدیث کو کسی وجہ سے چھوڑا ہے تو اس کے سامنے اس قسم کا بھی ایک عذر رہا کرتا ہے کہ فلاں راوی کے تفرد کے اوپر وہ اعتبار نہیں کرتا، فلاں راوی کے. اب مثال میں دوں آپ کو، یہاں جو ہے عام طور پر علماء رکوع سے سجدے میں جاتے وقت کیا کرتے ہیں، گھٹنے رکھتے ہیں، ہاتھ نہیں رکھتے. حالانکہ حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث جو ہے جو سنن میں ہے، جسے حافظ بن حجر وغیرہ صحیح کہتے ہیں، علامہ البانی زیادہ تر محدثین، کہ اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیدع یدیہ قبل رکبتیہ. وجہ اس کی کیا ہے
وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت سفیان سے روایت کرنے والے جو حسن رکیہ ہیں یہ اپنے طور پر ہیں لیکن روات حدیث میں مشہور نہیں تھے، اور حضرت سفیان کے جتنے شاگرد ہیں ان میں سے کسی نے یہ حدیث روایت نہیں کی ہے۔ تو جو علماء ہمارے ہاں بہت سے لوگ ارے یہ دیکھو یہاں تو ایسا کرتے ہیں، بھائی یہاں کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی کوئی عذر ہے، جیسے ہمارے سامنے یہ عذر ہے کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہے اور وہ وائل ابن حجر کی حدیث شریک ابن عبداللہ کی وجہ سے ضعیف ہے، ویسے یہاں کے جو علماء ہیں ان کے بھی نزدیک کیا ہے کوئی عذر ہے۔ اگر ہم ان کی رائے سے متفق نہ ہو الگ مسئلہ ہے، لیکن اس بنیاد پر کہ ہاں بھائی یہ لوگ حدیثوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے، اس قسم کے فتوے لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی چلیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امام یہ سمجھتا ہے کہ اس حدیث کے راوی کا سماع اپنے شیخ سے ثابت ہی نہیں، حالانکہ دیگر محدثین سماع کے قائل ہوتے ہیں اور ان کے یہاں ایسے مثبت دلائل بھی موجود ہوتے ہیں کہ جن سے سماع ثابت ہوتا ہے۔ جی بسا اوقات جس سے امام بخاری رحمہ اللہ بڑے سخت ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ بڑے سخت ہیں، عام طور امام علماء کہتے ہیں کہ اس کے زمانے میں ہو اور ایک بار ملاقات ثابت ہو جائے، نہیں صرف زمانے میں ہو نہ جائے، لیکن امام بخاری کیا کہتے ہیں ملاقات بھی اور سماع بھی ہونا، لقاء بھی ہونا ضروری ہے، لقاء بھی ہونا ضروری ہے۔ جی اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ حدیث کا راوی دو حالات کا شکار ہو، ایک صحت کی حالت، دوسری حالت مرض، مطلب یہ کہ اس کے حافظے میں خرابی پیدا ہو گئی ہو، یعنی وہ مرض کون سا ہے، پر ہر آدمی بیمار ہوتا ہے، چونکہ یہاں لفظ اضطراب تھا اور جو ہے وہ اردو میں نہیں تو اس کا ترجمہ مرض کیا ہے نا۔ جی 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 مطلب یہ کہ اس کے حافظے میں خرابی پیدا ہو گئی ہو یا اس کی کتب جن میں احادیث مندرج تھیں نظر آتش ہو گئی ہوں۔ ظاہر ہے بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک عالم کا زیادہ اعتبار کس پر رہتا ہے، اپنے حافظے پر نہیں، کس پر رہتا ہے، کتابوں پر رہتا ہے، تو جب تک کتابوں سے بیان کر رہا ہے، لیکن اچانک جیسے ابن لہیہ ہے نا ان کی کتاب کیا ہے کتب خانہ جل گیا، تو اس کے بعد جو بیان کرتے تھے تو غلطیاں ہوا کرتی تھیں۔ دیکھیے علماء نے یہاں تک بھی دقیق باریک بینی سے کام لیا ہے، تو جو حدیثیں پہلے بیان کی ہیں وہ قابل اعتماد، جو بعد میں بیان کی ہیں ان پر اعتراض ہے۔ جی ظاہر ہے کہ ایسے راوی نے استقامت کی حالت میں جو حدیثیں روایت کی وہ صحیح ہیں اور جو اضطراب کی حالت میں روایت کی وہ ناقابل تسلیم ہے۔ جی اب اس بات کا پتہ چلانا کاردارد والی بات ہے، یعنی مشکل کام ہے۔ جی جی کہ آیا یہ حدیث اس نے حالت صحت میں روایت کی ہے یا مرض میں، جی مگر بعض محدثین کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث اس نے کس دور میں بیان کی، اس طرح وہ حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ باقاعدہ اس سلسلے میں علماء نے کتابیں لکھی اور گفتگو کی ہیں، سفیان ہیں، عطا ہیں، ان لوگوں کا حافظہ سعید ابن ہے وہ ابو سعید ہیں، یہ لوگ جو ہے ان کا حافظہ آخر میں قریب خراب ہوا، لیکن کن راوی نے پہلے روایت کی ہے حافظہ خراب ہونے سے پہلے ان کی روایت لیتے ہیں۔ بقیہ ہیں، بڑے مشہور ہیں، ہے نا، بلکہ مشہور ہے بقیہ لیسا بے نقیہ فکم منہ ولا تقیہ، بقیہ اچھے نہیں ان سے بچتے رہنا، محدثین مشہور ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ اب ان سے کچھ علماء ہیں جنہوں نے پہلی حالت میں جو حدیثیں سنی ہیں اسے ہی روایت کیا ہے، جیسے عبداللہ ابن وہب، عبداللہ ابن ادریس ہیں، اور عموماً علماء نے کیا ہے ان کے بعد، یا وہ مدلس ہیں تدلیس سے کام لیتے ہیں، تو بعض علماء یہ ہیں کہ وہ ان کی وہی حدیثیں لیتے تھے جن کے بارے میں معلوم ہوتا تھا، جیسے شعبہ ہیں ابو زبیر کی، لیث ابن سعد ہیں، ابو زبیر کی وہی حدیثیں لیتے تھے جو متصل ہوا کرتی تھیں، جس کے اندر تدلیس کا شبہ نہیں رہا کرتا تھا۔ تو یہ علماء کا اپنا فن رہا ہے، اس لیے باقاعدہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ جی اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ راوی ایک مرتبہ بیان کرنے کے بعد اسے بھول گیا ہو اور پھر وہ حدیث اس نے کبھی بیان نہ کی ہو، یا بالکل انکار کر دیا ہو کہ میں نے یہ حدیث کبھی روایت ہی نہیں کی۔ بنا بری ایک امام اس حدیث پر اس لیے عمل نہیں کرتا کہ حدیث کا راوی خود اس کی نقل و روایت سے انکار کر رہا ہے، بخلاف عظیم دوسرا عالم یا امام اس حدیث کے ساتھ استدلال کرنے کو درست خیال کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا اختلاف عام طور سے معروف ہے۔ جی یعنی ایک عالم ہے، ایک حدیث بیان کی اور بعد میں بھول گیا، بعد میں باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس سلسلے میں، خطیب بغدادی نے، سیوطی نے تذکرۃ المؤتسی فی من حدث و
نسی. باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. اس میں ایک دلچسپ حدیث میں پڑھ رہا تھا, بہت دن پہلے ہوئی بات ہے, ہمارے خیال سے ابو اسحاق السبیعی کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے حدیث بیان کی, انہوں نے کسی سے حدیث بیان کی اور بعد میں وہ بھول گئے. تو وہ عالم نے ان سے کہا کہ نہیں, مجھ سے ہم نے نہیں بیان کی. کہا کہ نہیں آپ نے بیان کی ہے. کہا نہیں بیان کی. تو وہ بیان کرتے تھے کہ ہم سے فلاں نے حدیث بیان کی کہ ہم نے ان سے حدیث بیان کی تھی فلاں سے لے کر کے. یہ دیکھیں, یہ نہیں کہ ہم دیکھیں, پھر بھی یہ احتیاط ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے فلاں سے سنا ہے, نہیں کہا ہم نے فلاں سے سنا. جیسے شعبہ ہیں, ہم نے ان سے, صبح شعبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے سنا تھا. کیا کہتے ہیں, انہوں نے مجھ سے سنا تھا کہ ہم نے ان سے فلاں سے حدیث بیان کی ہے. جی تو یہ فن حدیث کا بھی ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ ایک عالم ایک حدیث بیان کرتا ہو پھر بعد میں, اور ایسا بہت سے ہوتا ہے ساتھیوں. تعجب نہ کریں, آپ اپنی زندگی پر اگر نظر کریں گے تو بہت سے ایسے مشاہدات پائیں گے. دوسرا بالکل جو ہے یاد رکھتا ہے لیکن آپ کیا ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ واقعہ جو ہے, بلکہ یہاں پر شاید اشارہ بھی کیا ہے انہوں نے, تیمم والا واقعہ. یعنی ذہن قبول نہیں کرتا کہ آخر حضرت عمر موجود تھے, بلکہ نماز نہیں پڑھے, ان کا ساتھی زمین کے اندر لوٹ گیا پورا, پھر بھی ان کو یاد ہی نہیں رہا. تو ایسا ہوتا ہے, اس لیے اہل علم اس چیز کو بھی عذر قبول کرتے ہیں. جی ترک حدیث کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر حجازی محدثین عراقی اور شامی راویوں کی احادیث سے استدلال نہیں کرتے. جی سمجھ رہے ہیں نا, حجازی یعنی جو مدینہ منورہ مکہ میں رہنے والے ہیں, جو خصوصاً کوفہ بصرہ کے جو لوگ تھے, ان کی حدیثوں کو جلدی قبول نہیں کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ یہ نعوذ باللہ اعتراض نہیں تھا, لیکن اول پہلی چیز حدیث رسول کے بارے میں احتیاط کے طور پر. دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ جو جگہیں تھیں یہ باطل فرقوں کا مرکز رہی ہیں, باطل فرقوں کا مرکز رہی, اس لیے ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہاں پر اسی لیے رکھا تاکہ ان باطل فرقوں کا جواب دے سکیں. ان باطل فرقوں کا, ہاں جی, اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہاں پر پیدا کیا کہ ان تمام لوگوں کا جواب دیتے رہے, شیعہ کا, قدریہ کا, خارجیوں کا, ان تمام کا. تو معتزلہ ہیں, خارجی ہیں, وہ زیادہ اپنا مرکز کہاں بنائے تھے؟ عراق کے انہی دونوں شہروں کو. اس لیے یہاں پر جو حدیثیں آتی تھیں وہ گڈ مڈ ہو جاتی تھیں. امام شافعی نے کہا ہمارے یہاں سے حدیث ایک بالش کی نکلتی ہے اور تمہارے یہاں پہنچ کر کے ایک ہاتھ کی ہو جایا کرتی ہے. کوفہ والوں سے کہا. اسی لیے شروع میں امام شافعی رحمہ اللہ اہل کوفہ اور اہل بصرہ کی کوئی حدیث لیتے نہیں تھے, بلکہ شیخ عبد الرحمن بن ابی ذئب ہیں یا عبد الرحمن مہدی ہیں, امام مالک کے پاس آئے اور کہتے ہیں آپ کے یہاں آج مجھے 40 دن ہو گئے ہیں اور 40 دن میں ہم نے صرف 400 حدیثیں سنی ہیں. آپ کے ہاں مجھے آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن ہو گئے, اور کتنی حدیثیں؟ صرف 400 حدیثیں سنی. اتنی حدیثیں تو ہم اپنے شہر میں ایک دن میں سن لیتے ہیں. امام مالک نے کہا کہ میں حدیث گڑھنے کا کارخانہ کہاں سے لے کر کے آؤں؟ تمہارے ہاں حدیث بنانے کا کارخانہ ہے, رات کو بناتے ہیں, دن میں اسے لوگوں میں عام کر دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے علماء احتیاط کرتے تھے کہ بعد میں امام شافعی اپنے قول سے رجوع کر لیا, بلکہ حنبل رحمہ اللہ سے کہا کہ دیکھو اگر کوئی حدیث صحیح ہو جائے تو مجھے بتاؤ, کوفین کان عراقین, چاہے جہاں کی حدیث ہو, اصل یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ بیان کرنے والے قابل اعتماد ہوں. جی جب تک کہ اس حدیث کی اصل خود حجاز کے اندر موجود نہ ہو. جی حد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اہل عراق کی روایت کردہ احادیث کو اہل کتاب کی مرویات کا مرتبہ دو, یعنی نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب. جی 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 یعنی یہ شروع میں شدت رہی ہے امام مالک کی, ابتدا امام شافعی, لیکن بعد میں علماء نے, ظاہر بات ہے کہ یہ چیز قابل قبول نہیں رہی ان کے نزدیک. جی ایک محدث سے پوچھا گیا کہ سفیان منصور سے, وہ ابراہیم سے, وہ علقمہ سے, اور علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے حجت ہیں لیکن کوفہ کے ہیں. جی ہاں, کیا ایسی روایت حجت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر حجاز میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں تو ایسی روایت ہرگز حجت نہیں. یعنی اگر اصل حدیث موجود ہے حجاز میں تو ٹھیک ہے, ورنہ قبول نہیں کیا جائے گا. جی
عراقی راویوں کی روایت کو وہ اس لیے رد کرتے تھے کہ بزام خویش اہل حجاز نے احادیث نبویہ کو اچھی طرح سے ضبط کیا اور سنت کی حفاظت و صیانت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. بخلاف ازیں عراقی راویوں کی مرویات میں اضطراب پایا جاتا ہے جس کی بنا پر ان کو قبول کرنے میں توقف سے کام لیا جاتا ہے. اور جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جس کام کے اندر مشغول رہتا ہے اس پہ زیادہ توجہ دیتی ہے. اہل عراق کے ہاں چونکہ آہستہ آہستہ وہاں پر خاص طور پر عباسی دور میں فلسفہ اور یہ علم کلام ہو جس پر لوگ رائے اور اس طرح زیادہ توجہ دینے لگے تو حدیث رسول کے ضبط کا معاملہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بعض لوگوں نے صحیح الحفظ کا حکم اسی لگایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث کو یاد کرنے ضبط کرنے میں مشغول نہیں ہوئے, مسائل کی تفریح میں زیادہ مشغول ہو گئے ہیں. جی بعض عراقی محدثین شامی راویوں کی مرویات کو ناقابل استدلال سمجھتے ہیں, لیکن اکثر لوگ اس کی بہت بڑی وجہ شروع میں کیا ہے, ایک سیاسی طور پر بھی رہی ہے, لیکن علماء نے جب یہ معاملہ مدون ہونے لگا تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں کیا کہ عراقی ہے یا شامی ہے یا حجازی ہے. جی لیکن اکثر لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. جی حدیث کی جانچ پرکھ کا اصل معیار یہ ہے کہ حدیث کی سند اگر جید ہے تو قابل استدلال ہے, قطع نظر اس سے کہ اس کا راوی حجازی ہے, عراقی ہے, شامی ہے یا کسی اور جگہ میں بود و باش رکھنے والا ہے. جی صاحب سنن امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے مختلف بلاد و امصار میں رہنے والے راویان حدیث کی منفرد روایات کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے. اس کتاب میں انہوں نے تفصیلاً بیان کیا ہے کہ کون سی احادیث ایسی ہیں جو محض اہل مدینہ کے یہاں مسندن پائی جاتی ہیں اور کون سی ایسی مرویات ہیں جو دیگر بلاد و دیار مثلا مکہ, طائف, دمشق, حمص, کوفہ اور بصرہ کے رہنے والوں کے یہاں مروی و منقول ہیں اور دوسرے لوگوں تک وہ احادیث نہیں پہنچی. جی یہ کتاب امام داؤد رحمہ اللہ کی, امام ابو داؤد کی, اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک فنی چیز ہو سکتی ہے. احادیث کی حجت یا غیر حجت ہونے میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. البتہ ایک فنی چیز جس سے کہ خوبی جو ہو سکتی ہے, اور علماء ہمیشہ یہ نقل کرتے آئے ہیں کہ ہاں بھائی یہ حدیث کے تمام راوی کیا ہیں, کوفی ہیں, یعنی کوفہ کے. اس حدیث تمام راوی کیا ہیں, حجازی ہیں. جی ترک حدیث کا چوتھا سبب. جی ایک امام بعض اوقات کسی حدیث کو اس لیے بھی ترک کرتا ہے کہ وہ حدیث کے راوی میں جو حافظ ثقہ ہوتا ہے بعض ایسی شرائط کا اضافہ کرتا ہے جن کو دیگر محدثین تسلیم نہیں کرتے. جی مثلا جی چلیے آگے چلے. بعض محدثین نے کسی حدیث کو قبول کرنے کے لیے یہ شرط عائد کی ہے کہ پہلے اسے کتاب و سنت کی کسوٹی پر کس کر دیکھ لیا جائے کہ کیا وہ ان کے خلاف تو نہیں. جی یعنی بعض جبکہ یہ محدثین جو عام طور پر ہیں اور مسلک سلف اس میں نہیں ہے, لیکن بعض لوگ جو فقہ کی طرف مائل ہوئے ان کے اندر یہ شرط خاص طور پر بعض فقہائے احناف میں یہ چیز پائی گئی کہ کوئی ایسی حدیث ہے تو اسے سب سے پہلے کیا کرو. بسا اوقات دیکھیے شروع میں اس کے لیے ایک عذر بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے ایک عذر ہو سکتا ہے. خاص طور پر عباسی دور خلافت کے وسط کے اندر حدیثوں کے گڑھنے کا عجیب مسئلہ چل چکا تھا. حدیثوں کے گڑھنے کا عجیب, تو ہر آدمی کے اندر یہ امکانیہ نہیں تھا کہ وہ ہر حدیث کے راوی کے اچھی طریقے سے جانچ پہچان. تو ان کے لیے ایک فقیہ ہے, اس نے کہہ دیا کہ دیکھو پیش کرو قرآن مجید کے اوپر, اگر قرآن اس کی تائید کرتا ہے تو قبول کرو, نہیں تو اس کو چھوڑ دو. مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی آیت میں کیا فرمایا ہے, فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. اس کا معنی کیا ہے, اگر کوئی مسئلہ ہو یعنی قرض کے لین دین کا تو دو, یہ زنا اور اس کے سے عام الگ کا مسئلہ ہے, کیا ہے, دو گواہ مردوں کو ہونا چاہیے. اگر دو مرد گواہ نہ پائے جائیں تو ایک عورت اور ایک مرد اور دو عورت, ہے کہ نہیں, یہ چیز ہے. اب ایک حدیث آئی سنن ابو داؤد وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالشاہدی والیمین, ایک گواہ تھا اور دوسرے قسم لے کر کے فیصلہ کیا. تو ان لوگوں نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر قرآن کے
خلاف ہے۔ قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ فاستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے؟ ایک گواہ پیش کرے، اگر گواہ نہیں پیش کرتا ہے تو کیا کرے؟ جو آدمی گواہ پیش کرنے سے عاجز ہے وہ قسم اٹھائے، وہ قسم اٹھائے اور اس کے بارے میں فیصلہ۔ ظاہر بات یہ قرآن کے بظاہر کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اس لیے لوگوں نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا جب ان کے سامنے عذر رہا ہے۔ یہ عذر رہا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ عذر کہاں تک قبول ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اولاً تو حدیث قرآن کی مبین بیان ہے، کوئی ضروری نہیں کہ جو حکم قرآن میں ہو وہ حدیث میں بیان ہو۔ قرآن میں ایک حکم بیان ہوا لیکن اس سے انکار نہیں کیا گیا۔ قرآن میں یہ ہوا کہ کسی لیے 2 گواہ چاہیے یا ایک مرد اور 2 عورتیں، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ہی گواہ ہے تو کیا کیا جائے۔ اس کا حل ہمیں کہاں ملا ہے؟ حدیث میں ملا ہے کہ ایسی صورت جہاں مجبوری کی ہو وہاں قسم لے کر کے وہاں پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جی، بعض محدثین نے راوی کے فقیہ ہونے کی شرط لگائی ہے، خصوصاً جب کہ وہ حدیث خلاف قیاس ہو۔ جی، ظاہر بات ہے یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے احناف کا، بلکہ سچ پوچھیے تو یہ احناف کا مسئلہ نہیں کہنا چاہیے، یہ مسئلہ معتزلہ کا ہے۔ احناف میں بھی بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن چونکہ فقہ حنفی کے اوپر معتزلہ کا بڑا زور ہوا ہے اور بہت سے اصول فقہ حنفی میں لکھنے والے معتزلی خیال کے تھے۔ فقہ میں کیا تھے؟ وہ سنی حنفی تھے، لیکن عقیدے میں وہ معتزلی تھے، جیسے عیسیٰ ابن ابان ہیں، کرخی بہت مشہور ہیں، کرخی بڑے مشہور ہیں، یہ کیا تھے؟ عقیدے میں معتزلی۔ حتیٰ کہ اگر آپ امام ابو بکر الجساس کی کتاب آپ پڑھیے احکام القرآن تو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ معتزلی ہیں، اگر نہیں تو کم سے کم، اور دور نہ جائیے، یہاں آپ قریب میں آ جائیے، علامہ شبلی نعمانی جو ہے یہ خود احناف نے لکھا کہ وہ معتزلی تھے۔ جی جی، عبدالعلی نے جو کتاب لکھی ہے نزہۃ الخواطر، اس میں انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ تو احناف کے اندر یہ بہت بڑا المیہ رہا ہے، یہ بہت بڑا المیہ احناف میں رہا ہے کہ ان کے اصول فقہ کے اوپر معتزلہ خیال لوگوں کا، اسی لیے ان لوگوں نے حدیث کے بارے میں یہ شرط لگائی کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو صحیح قیاس کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور حدیث کے اوپر وہ قیاس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کی بڑی مشہور مثال وہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جو پھل درخت میں لگے ہیں ان کو خشک پھل کے بدلے بیچا جائے، یہ منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ظاہر بات اس میں سود کا شائبہ ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے اس کھجور کا درخت خرید لیا، اندازہ لگائے کتنا ہوگا؟ یہ 5 وسق ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، آپ 5 وسق ہم سے لے لیجیے اور مجھے دے دی، آپ نے اسے منع فرمایا ہے۔ لیکن ایک حدیث جو سنن وغیرہ میں ہے، ورخص فی العرایا، ورخص فی العرایا، آپ نے عرایا کی اجازت دی ہے۔ عرایا کیا ہے؟ عرایا اصل میں یہ چیز ہے کہ تر کھجور کو، تازی کھجور کو سوکھی کھجور کے بدلے لے لیا جائے، ہاں خرید لیا جائے۔ تو یہ رخصہ آپ نے اجازت دی ہے، لیکن مطلقاً اجازت نہیں ہے، یہ ایک محدود 5 وسق یا اتنی مقدار میں لیا جائے۔ کیوں اجازت اس لیے دی ہے کہ ہر آدمی کے پاس مدینہ منورہ میں کھجور کا درخت نہیں تھا، جیسے آج ہر ایک کے پاس باغ نہیں ہے، ہر ایک کے پاس باغ نہیں ہے۔ اور آج جس طریقے سے دیکھیے مارکیٹ میں تر کھجور جا کر تازی کھجور لے کر کے آ جائے، وہ نظام اس وقت ہے نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا ظاہر بات اس کے بھی بچے ہیں، وہ بھی تازی کھجور کھانا چاہتے ہیں، تو اتنی مخصوص مقدار میں آپ نے کہہ دیا کہ وہ کیا کیا جائے، گھر کی ضرورت کے لیے اجازت دے دیا ہے۔
لیکن چونکہ احناف نے کہا کہ اصل جو قیاس جو اس کا پر قیاس کیا جاتا ہے یعنی برابر سرابر ہونا چاہیے، چونکہ اس کے خلاف ہے لہذا اس حدیث کو رد کر دیا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اصول قیاس کے خلاف جو چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے۔ آگے امام ابن تیمیہ کہیں گے کہ نہیں اس سلسلے میں حق ہے، یہی ہے۔ جی چلیے۔ بعض علماء نے یہ شرط لگائی ہے کہ حدیث کو اس صورت میں قبول کیا جائے جبکہ وہ لوگوں میں عام طور پر مشہور ہو چکی ہو، خصوصاً جبکہ حدیث کا تعلق ایسے معاملے سے ہو جس کے ساتھ عوام کو اکثر سابقہ پڑتا ہے۔ ابھی ہم نے جیسے مثال دی آپ کی، ان کی کیا ہے، سجدے رکوع میں سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنا کی، ہے نا، کہ سفیان کے کتنے شاگرد تھے، ان میں صرف ایک شاگرد بیان کرے، حالانکہ مشہور ہو جانا چاہیے نا، اور وہ بھی شاگرد جو طلب حدیث سے مشہور نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے فقہا یہ بھی چیز، خاص طور پر وہ چیز جس کی ضرورت ہر آدمی کو ہے، لیکن وہ صحابہ میں سے کوئی ایک ہی صحابی بیان کرے، حالانکہ وہ ضرورت کیا ہے۔ دیکھیے ابھی میں یہ فیصلہ نہیں کر رہا ہوں کہ حق کیا ہے، لیکن ایک یہ عذر ہے ان کے پاس، مسئلہ یہ ہے کہ یہ عذر ان کے پاس تھا۔ جیسے احناف نے حضرت بصرہ بنت صفوان کی حدیث کیا ہے، من مس ذکرہ فلیتوضا، ہے کہ نہیں، کہا کہ یہ مسئلہ ہر ایک کے ساتھ عام ہے کہ ہر آدمی کی ضرورت پڑتی ہے اپنے شرمگاہ پر ہاتھ لے جانے کی۔ اب وہ حدیث صرف ایک عورت روایت کرے، ہے کہ نہیں، ایک عورت روایت کرے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اس حجت میں کہاں تک وہ حق بجاری میں الگ مسئلہ ہے، یہ دور، میں فقہی مسئلہ نہیں چڑھ رہا ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ بسا اوقات جیسے کہ امام رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پر بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی چیز ہے جسے عام ہونا چاہیے اور ایک ہی دو آدمی تک رہ گئی ہے تو پھر وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جی چلیے۔ اور اسی قسم کے دیگر شرائط۔ جی۔ ترک حدیث کا پانچواں سبب، حدیث پر عمل نہ کرنے کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ راوی تک حدیث تو پہنچ چکی ہو اور اس کے نزدیک ثابت بھی ہو مگر اسے یاد نہ رہی ہو، وہ بھول گیا ہے اس کو۔ جی۔ کتاب و سنت میں اس کے نظائر و امثال کی کمی نہیں، چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ حدیث تیمم۔ جی جی چلیے۔ حدیث تیمم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں جنوبی ہو جائے، پانی دستیاب نہ ہو تو وہ نماز کیسے ادا کرے؟ فرمایا جب تک پانی نہ ملے نماز ادا نہ کرے۔ یہ سن کر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کیا یہاں پر ایک منٹ، یہاں پر آپ یہ بھی غور کریں، امام رحمہ اللہ کا وہذا یرد فی الکتاب والسنہ، کیا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یرد فی الکتاب والسنہ، یعنی یہ نسیان کتاب کے بارے میں بھی ہوتا ہے اور سنت کے بارے، حدیث کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ کتاب و سنت میں اس کے نظائر و امثال نہیں، یہ ہونا چاہیے کہ لیکن نسیہ، لیکن وہ بھول گیا ہے، اور ایسا کتاب میں بھی ہوتا ہے، کتاب کے بارے میں بھی، یعنی قرآن مجید کی آیت بھول جاتا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی بھول جاتا ہے، یہ چیز ہے، آ رہی سمجھ میں نا؟ تو کتاب کی آیت کون بھول جاتا ہے؟ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا، حضرت عمر کو نہیں، انک میت و انہم میتون والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وما محمد الا رسول ہے نا، حضرت عمر نے کہا ایسا لگا کہ آج میں اس کو، بلکہ حضرت عمر ہی نہیں تمام صحابہ، حضرت انس بن مالک ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، کہا کہ اب اس کے بعد سے ہر ایک کی زبان پر جس کو دیکھو وہی آیت پڑھ رہا ہے، جدھر گزرو وہی آیت پڑھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی کو یہ آیت یاد ہی نہیں تھی۔ تو امام مرحوم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان تک پہنچی ہے وہ حدیث، وہ آیت پہنچی ہے، لیکن کیا ہے وہ بھول گیا ہے، اور یہ بھولنا کیا ہے قرآن کے بارے میں بھی ہوتا ہے اور حدیث کے بارے میں، البتہ مثالیں وہ حدیث کی دے رہے ہیں۔ جی چلیے۔ جیسے عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں جنوبی ہو جائے، اصل میں یہ نہیں کہ حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے، اصل ترجمہ ہونا چاہیے جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، دیکھیے مثل الحدیث المشہور عن عمر، جی، لیکن ظاہر اس لیے ہم نے کہا کہ انہوں نے ترجمانی کی ہے، ترجمہ نہیں کیا ہے۔ جی جی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں جنوبی ہو جائے، پانی دستیاب نہ ہو تو نماز کیسے ادا کرے؟ فرمایا جب تک پانی نہ ملے نماز ادا نہ کرے، ہاں، چاہے 10 سال گزر جائے وہ نماز نہ پڑھے، حضرت عمر نے فتویٰ دیا۔ جی۔ یہ سن کر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین،
کہ آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ اونٹوں کے ریوڑ میں مقیم تھے اور ہم پر جنابت طاری ہو گئی، پھر میں نے یہ کیا کہ مٹی پر ایسے لیٹنے لگا جیسا کہ چوپایا لیٹتا ہے، پھر نماز ادا کر لی۔ اونٹ کو دیکھا تھا، اونٹ جو ہے کی عادت یہ ہے نا اپنے، ہے کہ نہیں ہے، تو حضرت عمار بن یاسر نے کیا کہا، چلو ہم بھی ایسے ہی کر لیتے، یہی تیمم ہوگا ہمارا، اس لیے کہ نہانے میں کیا ہے پورے جسم کے اوپر پانی، لہذا مٹی بھی کیا ہے پورے، یہ ان کا اپنا قیاس تھا۔ جی مگر آپ نے نماز ادا نہ کی اور یہ ماجرا بارگاہ نبوت میں عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا آپ کے لیے تو صرف یہ کافی تھا۔ یہ فرما کر حضور نے اپنے دونوں دست مبارک زمین پر مارے اور پھر ان دونوں کو اپنے منہ اور ہتھیلیوں پر مل لیا۔ جی یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا دیکھیے منہ پر ملا اور ہتھیلی پر، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ تیمم کا بہتر طریقہ کیا ہے نا، اگر ہے تو پہلے کیا، یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں پہلے نہیں، کیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں پہلے کس کے دھونے کا حکم ہے، چہرے کا ہے نا، پھر اس کے بعد ہاتھ کا ہے نا، تو ایسے تیمم میں کیا ہے، پہلے کیا کرے، ہاتھ مار کر کے پہلے کہاں پھیرے، چہرے پر، پھر اور حدیث بھی تائید کرتی ہے کیا، انما جی جی جھوکیوں وائدیکم جی چلیے، یہ سن کر تمہارے نے فرمایا اے عمار اللہ سے ڈریے۔ ہاں یعنی ذرا دیکھیں اتنا بھی یاد نہیں تھا، دھمکی بھی دے رہے کہ اللہ سے ڈرو، ذرا خوف کرو، کیا کہہ رہے ہو۔ حضرت عمار نے کہا بھائی اگر آپ چاہیے تو میں نہ بیان کروں۔ شیخ اس میں ایک بات ہو سکتی ہے کیا کہ جب واپس آئے ہاں تو یہ واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا اس وقت حضرت عمار اکیلے ہوں؟ نہیں، ورنہ یہ کوئی بات ہوتی ہی نہیں، اگر تو حضرت عمار یہ استدلال کرتے ہی نہیں، حضرت عمار یہ استدلال نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ نے خود ہی بیان فرمایا کہ واقعہ میں حضرت عمر شامل ہوں جی، لیکن جب واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اس وقت حضرت عمر نہیں، وہاں بھی حضرت عمر موجود تھے۔ جی جی اے عمار اللہ سے ڈریے۔ عمار کہنے لگے اگر آپ فرمائیں تو میں یہ حدیث بیان نہ کیا کروں۔ فرمایا میرا مطلب یہ نہیں، جب آپ نے اس کی ذمہ داری اپنی ذات پر ڈالی ہے تو ہم بھی اسے آپ پر ڈالتے ہیں۔ چلو تم ہی ذمہ دار اس کے، جاؤ تم جیسا کرنا ہو کرو۔ جی ظاہر ہے کہ مندرجہ بالا سنت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بذات خود معلوم تھی مگر آپ کو یاد نہ رہی، حتیٰ کہ اس کے خلاف فتویٰ بھی صادر کر دیا۔ جی بعد ازاں حضرت عمار نے آپ کو یاد دلانے کی کوشش کی تاہم آپ کے ذہن میں اس کی یاد تازہ نہ ہو سکی۔ آپ نے حضرت عمار کی تکذیب نہیں کی بلکہ آپ کو یہ حدیث بیان کرنے کا حکم فرمایا۔ جی چلیے۔ نمبر 2 فاروق اعظم برسر ممبر۔ اس سے بھی معطر تر مثال یہ ہے کہ حضرت عمر نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بیٹیوں سے زیادہ مہر مقرر کرے گا میں اسے رد کر دوں گا۔ یہ سن کر ایک خاتون بولی امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں عطا کی ہے آپ اس سے ہمیں محروم کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اس نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور تم نے ان خواتین میں سے کسی ایک کو خزانہ عطا کر رکھا ہو تو اس سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ خاتون کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے تسلیم کر لیا۔ آپ کو وہ آیت کریمہ یاد تھی مگر اسے بھول گئے۔ دیکھیں اس سلسلے میں 2 مسئلے ہیں، ایک مسئلہ حضرت عمر کا لوگوں کو منع کرنا اور روکنا ہے، اور ایک مسئلہ اس عورت کا اعتراض ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے تحقیق کی ہے اس مسئلے کو اور یہ پیش کیا ہے کہ جہاں تک حضرت عمر کے منع کرنے ذکر تعلق یہ چیز ثابت ہے کہ حضرت عمر لوگوں کو زیادہ مہر سے منع کرتے تھے، روکتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنی ہی مہر جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات اور بیٹیوں کی تھی۔ البتہ عورت کا، اس بوڑھی عورت کا اعتراض کرنا یہ بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ جی لیکن علی کل حال امام رحمہ اللہ بطور مثال کے دے رہے ہیں، اور صرف اسی پر اعتماد نہیں ہے، اسی مثال پر اور بھی مثالیں ہیں۔ جی تیسری اس کی مثال یہ بھی ہے کہ جنگ جمل کے دن جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے مابین ہوئی تھی، حضرت علی نے حضرت زبیر کو وہ عہد یاد دلایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے لیا تھا۔ حضرت علی کے یاد دلانے سے حضرت زبیر کے ذہن میں بھی اس کی یاد تازہ ہو گئی اور وہ جنگ جمل میں شرکت کرنے سے باز۔ دیکھیے یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے، اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ کوئی آدمی صرف اردو پڑھ کر کے یا ترجمہ پڑھ کر کے وہ مجتہد یا فتویٰ دینے کا حق نہ لے لے۔
ہمیشہ یہ میں کہتا ہوں کہ اجتہاد نہ کرنے لگے صرف کیا ہے اردو. کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان کو اولاً اردو میں منتقل کرنا اور عربی زبان کی خوبی باقی رہ جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ بڑا مشکل کام ایک چیز. دوسری چیز، ترجمہ کرنے والا اپنے ذہن سے کیا ترجمہ کر رہا ہے، کیا یہ وہ ترجمہ صحیح، وہ الفاظ کی صحیح تعبیر کرتے بھی ہیں جو حدیث اور قرآن میں بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھیے مثال کے طور پر یہیں پر یہ بڑے اچھے مترجم ہیں، بڑے اچھے مترجم ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو اسلوب بیان ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قصے کے بارے میں امام ابن تیمیہ مشکوک ہیں، لیکن ان کے بیان کے مطابق، لکھنے کے مطابق کہ بالکل ایسا واقعہ پیش ہے کہ نہیں ہے. ہاں، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ایسے جو یہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، تو بیان کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ خود مشکوک ہیں کہ یہ قصہ صحیح ہے بھی کہ نہیں صحیح ہے، صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. ہوا اصل میں یہ تھا کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور جنگ کا معاملہ قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور کہا کہ زبیر کہاں ہے، طلحہ کہاں ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت زبیر باہر نکلے اور آئے. یہیں پر یہ سمجھیے کہ ان لوگوں کا مقصد اصل میں اپنی نفسیات نہیں تھی، اپنا کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا. کیا تھا؟ وہ صرف شبہات تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا غصہ تھا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ان کا غصہ تھا. کہا کہ یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے ایسے قریب ہوئے کہ دونوں کی سواری کی گردن ایسے ہو گئی، بالکل برابر، ایسے برابر ہو گئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ اے طلحہ، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم اور آپ ایک ساتھ بار اللہ کے رسول کے پاس تھے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے زبیر کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں ان سے محبت کیوں نہیں کروں گا، ہے نا، یہ میرے بھائی ہیں، میرے چچا کے لڑکے ہیں، میرے خاندان سب کچھ یہ ہے پورا. کہا یہ پھوپھی کچھ ایسے کہا. تو حضرت طلحہ زبیر سے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان سے قتال کرو گے اور تم ظلم پر ہوگے، ناحق ہوگے. تو جب حضرت علی نے یہ کہا تو کہا کہ ہاں مجھے اب یاد آ گیا ہے، اور فوراً وہاں سے ہٹے. پھر روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں ہے کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ یہاں لڑنے کے لیے نہیں بلکہ صلح کے لیے آئے ہیں، اور بعض روایت میں چھوڑ کر کے جا رہے تھے کہ عمرو ابن جرموز نامی ایک بدبخت نے جب دیکھا کہ اگر یہ چلے گئے تو فوج کا معاملہ کیا ہو جائے گا، درہم ہو جائے گا، تو وہیں پر ان کے اوپر وار کیا، تیر مارا، اور وہیں پر وہ شہید ہو گئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ قصہ ہے، لیکن اس قصے کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی جہاں نقل کیا ہے بدایہ والنہایہ میں، لوگ وہاں سے نقل کرتے ہیں اور اس اعتبار سے نقل کرتے ہیں گویا بالکل حق اور ثابت ہے. خود امام ابن کثیر نے نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو حضرت زبیر اسی لیے واپس جا رہے تھے، گویا ان کے نزدیک بھی یہ ثابت نہیں ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں کیا کہا، وَكَذَلِكَ مَا يُرْوَى، جیسا کہ یہ روایت کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. ہماری زبان میں کیا ہے، یہ کہا جاتا ہے، اور کہا جانا کا معنی کیا ہے، گویا کہ آپ کو اس پر اعتبار. جی ہاں چلیے. ترک حدیث کا چھٹا سبب، جی وَهَذَا كَثِيرٌ فِي السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. ہاں، یعنی اس قسم کی چیزیں جو ہے کہ بھول جاتے تھے. ہاں، یعنی اس قسم کی چیزیں سلف و خلف کے اندر کیا ہیں، بہت پائی جاتی ہیں کہ یعنی لوگ کوئی حدیث سنتے تھے، آیت سنتے تھے اور بھول جاتے تھے، فتویٰ دیتے وقت یا کچھ اجتہاد کرتے وقت وہ چیز ان کے ذہن میں نہیں رہتی تھی، اسی لیے حدیث کی مخالفت ہو جاتی تھی. سامعین کرام، دورے کا سلسلہ جاری ہے. مزید علمی معلومات کے لیے اگلی قسط سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.